لائیو سپر چیٹ کے ساتھ طاہر گورا اور ڈاکٹر رنویر چادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات چیت کریں گے جو پالیٹکس ہو رہی ہے اسلامو فوبیا کے نام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی الہان عمر کا جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ بلکہ ہیٹ فل جو ایٹیچیوڈ ہے اس کے حوالے سے بھی، اور G7 کی بھی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی بات چیت ہوگی، اور کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا جو ریومرز آ رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، ان سب پہ بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہم ٹچ کریں گے وہ یہاں پر کینیڈا میں لنڈن آنٹیریو کا جو واقعہ جس پہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور میں بھی ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں، جو اب تک کی پولیس کی خبریں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس طرح کے واقعات کی اطلاع تو ہمیں آف کورس پولیس سے ملتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لڑکے نے جس نے کچلا 4 معصوم لوگوں کو، اس کا جو تھا ایک ایٹیچیوڈ تھا وہ کہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک ذہنی مریض ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تو وہ کہہ کے لگا رہا تھا۔ اب یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی جو گورا اگر یہ کچھ کرے گا اس طرح کی حرکت تو وہ ہو جائے گا اس کا مینٹل کیس، اور جو مسلمان کرے گا وہ ہو جائے گا ٹیررسٹ، لیکن میں نے اس کو بھی ٹیررسٹ ایکٹ ذاتی طور پر قرار دیا۔ بہرحال یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے، چاہے وہ ذہنی مریض ہے چاہے ذہنی مریض نہیں ہے، جو ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر رنویر چادہ سے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت ہی ٹھیک ڈھنگ سے یہ بات شروع کی ہے۔ جہاں تک ٹیررسٹ کا تعلق ہے، اینی ون ہو ٹیکس لا ان ہز اون لائف اینڈ کلز پیپل belonging to any community, he or she is the terrorist. That's number one. Terrorist جو ہے وہ کہا گیا ہے باقاعدہ even by the Prime Minister, even by the other leaders also کہ it is an act of terrorism. اور پولیس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ it is an act of terrorism. دیکھیے بات تھوڑا سا ہمیں نا اس کے بارے میں پیچھے ضرور جانا چاہیے، ہسٹری میں ضرور جانا چاہیے۔ جس سوسائٹی کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے۔ میں بہت ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز میں 9/11 کے بعد میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ جہاں پر بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے بعد، اس کے بعد تو مسلمانوں نے اٹیک کیے نا سب جگہ، تو وہ جو اٹیک ہوئے ہیں جی، کبھی بھی کسی مسلم کمیونٹی کے لیڈروں نے ان کو کنڈیم نہیں کیا تھا۔ اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ دنیا آپ سے پیار کرے تو آپ اپنی سوسائٹی کے بیچ میں چینج لائیے۔ آپ کم سے کم کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس کو کنڈیم کرنا شروع کریے۔ اگر آپ کنڈیم نہیں کریں گے اور ایجوکیٹ کریے اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ بات غلط ہے، ہمیں اس طریقے سے ہتھیار پکڑ کے عام آدمیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ کتنی دکھدائی خبریں جو ہیں، ISI نے جب کام شروع کیے، آپ کی مراد ISIS اینڈ ISI سوری وہ پاکستان کی جو بن جائے گا ISIS جی، کس ضلالت سے جی وہ گردنیں کاٹ دیتے تھے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں پر بھی جب ظلم ہوتے ہیں، ہم نے ریسنٹلی دیکھا، ریسنٹلی نہیں، میں نے تو پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو مائنارٹی کمیونٹیز ہیں جی نارتھ امریکہ میں، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، ان کے ساتھ ظلم لگاتار ہوتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج بھی 60% جو جیلیں ہیں نا جی امریکہ کی اور کینیڈا کی، وہ بلیک کمیونٹی سے بھری ہوئی ہیں، 60%، نمبر 1۔ اچھا کیوں؟ کہ آپ کو یاد ہے ایک کارڈنگ پالیسی چلی تھی کہ جس براؤن آدمی کو دیکھو پولیس والی اس کو روک دیتی تھی جی، کالا براؤن کوئی بھی ہو اس کو روک دینا جی، اس سے جان پہچان، اس سے مطلب پوچھنا شروع کر دینا، بلکہ اس کو کار کے پیچھے کھڑا کر کے اس کی تلاشی لینی شروع کر دینی، اوپنلی رائٹ آن دا روڈ۔ سو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہم کنڈیم کرتے ہیں، چاہے وہ لنڈن کا قصہ ہو، چاہے وہ کیوبیک میں جی کیوبیک سٹی میں ہوا تھا، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے ینگ اسٹریٹ کے اوپر ایک گورے نے جی لوگوں کو مار دیا، ڈینفورتھ کے اوپر مار دیا، یورپ میں جی فرانس میں ٹرک چلا کے مار دیے گئے،
انگلینڈ میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں ٹرین، so many examples. مطلب یہ قصہ ختم نہیں ہونے والا، یہ قصہ لگاتار چلنے والا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ انسٹیڈ آف بات تو وہ جب لوگوں کے بیچ میں کرتے ہیں تو وہ پیار کی کرتے ہیں، لیکن میں نے ابھی پرسوں ایک ملا صاحب کی ویڈیو واچ کی جی، جس میں انہوں نے کہا ایک ایک ہندو کو کشمیر میں مار دو، کشمیر کو ہندوؤں سے خالی کر دو۔ یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، میں نے بھی دیکھا، ہاں جی، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ بالکل صحیح، تو بہت دکھ کی بات۔ ہاں جی، جب اس قسم کے بیان آتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو نوجوان بڑا آلریڈی پریشان ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ اس کا دماغ کسی اور ڈھنگ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ ٹیررزم کی طرف، کیونکہ جو برائی ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا سب سے آسان ہے۔ اچھائی کو اڈاپٹ کرنا بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن برائی کو اڈاپٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یو کین ہیو ایز مینی پیپل ایز یو وش۔ اور اس طریقے سے طاہر صاحب یہ جو ہم کنڈیم کرتے ہیں اسلاموفوبیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی اسلاموفوبیا۔ جی بالکل صحیح۔ ہاں جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کرسچنز ہیں وہ سیناگوگ کے اوپر کس طریقے کے کمنٹس دیتے ہیں، کس طریقے سے سیناگوگس کو خراب کر رہے ہیں، ایون ان نارتھ امریکہ، خاص طور پر امریکہ میں جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں، یعنی یہاں بھی ہوا، ٹورانٹو میں یہاں بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ سو میرا مطلب اگر ہم ایک کمیونٹی کی بات کریں تو دس از پریویلنٹ ان ایچ اینڈ ایوری کمیونٹی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، جب اینٹی سیمیٹزم کی بات ہوتی ہے، آپ ابھی ریسنٹلی آپ اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ میں دیکھیں تو اس میں جو اینٹی سیمیٹزم یہاں پہ آیا وہ بدقسمتی سے مسلمان گروہوں کی طرف سے یہودیوں کے خلاف آیا۔ میں نے مائیکل مارسٹن کا انٹرویو کیا جو بنا برت کے ابھی چند روز پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ذرا بھی کچھ برا ہوگا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا مذمت کرنے میں، لیکن انہوں نے کہا جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہمیں یہ ایک شکوہ ہے کہ نہ تو مسلمان ایم پیز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی مسلمان آرگنائزیشن اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ میرا دکھ نہیں بانٹیں گے تو آپ کی دکھ کی گھڑی میں میں بھی پھر ریلیکٹنٹ ہوتا چلا جاؤں گا نا، ایک دفعہ بانٹ لوں گا، 2 دفعہ دیکھوں گا، 3 دفعہ دیکھوں گا۔ اب جو خود کافروفوبیا میں کہوں گا، چونکہ جو مسلم کمیونٹیز کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے کافروفوبیا نہیں ہے، وہ تمام غیر مسلم کے لیے نا، ایون جو مسلمان ان کے اندر ہیں، جیسے شیعہ کے بارے میں پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، یعنی کہ ایک جو شیعہ ہے نا وہ 3 کافروں کے برابر ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کافر نہیں ہے، یہ 3 گنا کافر۔ ٹھیک، اچھا، احمدیہ کمیونٹی کو تو پاکستان کی ریاستی مسلمان نہیں مانتی، بتاؤ، مطلب سسٹمک۔ یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ امریکہ کی ریاست نہ مانے یا کینیڈا کی ریاست نہ مانے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آتا ہے۔ میں پہلے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اسلاموفوبیا کو جو مسلمان آرگنائزیشنز ہیں وہ پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں، ابھی بھی کرتی ہیں، لیکن اب یہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ واقعی ہی ویسٹرن ورلڈ میں، ایون انڈیا میں، اسلام کے بارے میں ایک پرسیوڈ فیئر ہے۔ ہمارے یہاں ایک الیکٹڈ ایم پی لبرل پارٹی جی، وہ اس نے ورڈ جو ہے اسلاموفوبیا یوز کر کے، کیونکہ شی وانٹڈ ٹو گیٹ الیکٹڈ اینڈ ری الیکٹڈ۔ ڈاکٹر صرف اس کا معاملہ نہیں، ہم نام نہیں لے رہے، نہیں نام تو لیا ہی نہیں، ہم لے بھی سکتے ہیں، وہ تو ہمیں ایشو نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں اس کا معاملہ نہیں ہے، میں نام اس لینے یا لینے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اب اکیلی اس میں نہیں ہے، وہ تو پرائم منسٹر بھی کھڑا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو اپوزیشن تھی کنزرویٹو پارٹی، جب یہ آیا تھا موشن انہوں نے اپوز کیا تھا، اب وہی مطلب کنزرویٹو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہی موشن یا بل جو ہے آنٹیریو کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جہاں کنزرویٹو کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ پاس ہو چکا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سچویشن تو ہے وہاں پہ، ہم بھی اب مانتے ہیں کہ بھائی پرسیوڈ فیئر آف اسلاموفوبیا یعنی بن چکا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جگمیت سنگھ کے میں مسئلے پر آتا ہوں۔ جگمیت سنگھ نے کہا کہ کینیڈا تو ریسسٹ کنٹری ہے، بڑا ہی اسٹرانگ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھائی اس ریسسٹ کنٹری نے جگمیت سنگھ کو تو ایک تیسری بڑی پارٹی کا ہیڈ بنایا ہوا ہے، اگر یہ اتنا ہی ریسسٹ کنٹری ہے، یہ آپ کا اور میرا بھی کنٹری ہے نا ڈاکٹر صاحب، مطلب ایک ہرٹ فیلنگ ہوتی ہے۔
چونکہ آپ انڈیا سے بہت پہلے آئے، میں پاکستان سے آیا، تو جو ریسزم میں اپنی بات کر سکتا ہوں، آپ کی نہیں، جو ریسزم مجھے وہاں پہ دیکھنے کو ملا کہ احمدی کو مطلب انسان نہیں سمجھتے، شیعہ کو انسان نہیں سمجھتے، ہندو، کرسچن اور سکھ تو وہاں پہ انسان تو دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بیچارہ کسی گنتی میں نہیں آتا. اور یہ شخص ہمیں یہ بتا رہا ہے مسٹر جگمیت سنگھ کہ یہ ریسس کنٹری ہے، ایسا کنٹری جس نے اس کو تیسری بڑی پارٹی کا ہیڈ بنا، جس کی اپنی یعنی پروونشل پارلیمنٹس میں بھی اور فیڈرل پارلیمنٹ میں بھی 20 سے زیادہ اگر سب کے ملائے جائیں تو مسلمان ایم پی اور ایم پی پیز ہیں، اور سکھ بھی کو 20-25 ایم پی اور ایم پی پیز ہیں ساری اسمبلیز میں. میں ایک رف نمبر بتا رہا ہوں. تو ایسا کنٹری جس میں یہ لنڈن کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بیچارے جو مین سٹریم کے جن کو وائٹ کاکیشین کا سب سے زیادہ وہ رو رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں. تو اب یہ تو مجھے انفیئر لگتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، میں یہ میرا کہنا ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی بڑی کلیئر ہے جی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو فوبیا، چاہے وہ اسلامو فوبیا، چاہے وہ ہندو فوبیا، چاہے وہ ہندو فوبیا یا کوئی بھی فوبیا، یہ جو فوبیا ورڈ ہے نا، یہ ایک بڑی غلط ڈھنگ سے پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی ایم پی کی ہمت نہیں پڑ سکتی کہ وہ پرائیویٹ ریزولوشن لے کے آئے وداؤٹ دی پرمیشن آف دی پرائم منسٹر، ہیڈ آف دی پارٹی. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اسی طریقے سے وی آر ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ کینیڈا، وی آر ٹاکنگ آف دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا آلسو. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر بہت پیس تھی آپس میں بنگلہ دیش کی بات کروں گا. بنگلہ دیش میں جب میں 2 بار گیا جی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بڑے پیار سے رہ رہے تھے. آف کورس ایلیمنٹ ہوتے ہیں جی اس وقت بھی، لیکن بعد میں جو ایلیمنٹ تھا، اگریسو ایلیمنٹ، جو ٹیرورسٹ ایلیمنٹ، وہ پچھلے 30 سال میں اس جیسی کنٹری میں بھی بہت بڑھ گیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان میں جب آزاد ہوا تو تب تو وہاں پر 18% یا 19% مائنورٹیز تھیں، جس میں کرسچنز بھی تھے، ہندوز بھی تھے اور بھی مائنورٹیز تھیں. اب وہاں پر رہ گئی صرف 4% ٹوٹل. تو وہ سارے کے سارے یا تو وہاں سے نکل دیے یا مار دیا گیا یا زبردستی کنورٹ کر دیا گیا. ہم روز سنتے ہیں یہ بات کہ جی فلانی ہندو لڑکی کو پکڑ کے کنورٹ کر دیا گیا. یہ بات جو ہے، جب اس قسم کی بات آتی ہے اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کو جموں اور کشمیر میں مار دینا ہے، تو یہ جب ایسی مطلب دھارمک لیڈرز، ریلیجس لیڈرز جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ آدمیوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں. دے سم اور دی ادر فیل کہ اس طریقے سے وی ول بی ایبل ٹو رول دا ورلڈ جی، اور رادر دین جسٹ اونلی 57 کنٹریز. جو دیکھیے، جو لانگ ٹرم ان کا مقصد ہے، لانگ ٹرم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے 50-100 سال میں ہم نے دنیا کے اوپر رول کرنا ہے، ہم نے اپنی پاپولیشن کو نمبر 1 بنانا ہے. ایوری ویئر ہم نے جا کے وہاں پر اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنی ہے کنٹری کی. اب جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں کئی ایسی کاؤنٹیز ہیں جی، اسپیشلی خاص کر کے کچھ ایسی کاؤنٹیز ہیں جہاں پر مسلم کمیونٹی اپنا باقاعدہ شریعہ لا لاگو کر کے بیٹھی ہوئی ہے جی. تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو دوسری کمیونٹی جو ہے اس کو بھی آپ اگریسو روپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہو. دیکھیے، چپ کر کے تو کسی نے نہیں بیٹھنا نا. اگر ہندوستان میں کسی نہ کسی طریقے سے جی کسی آدمی کی بچرنگ ہوتی ہے، وہ اس وقت تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک دوسری کمیونٹی کے آدمی کو مار دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ ایک دماغی لڑائی شروع کر دی، آپ نے اسی کمیونٹی کے لوگوں کے بیچ میں چاہے 2% ایلیمنٹ اٹھا. ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہو تو ہسٹری آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے، ورلڈ کی ہسٹری دیکھ لو، جو بیسیکلی شرارتی طبقہ ہے وہ 2 سے 5% ہوتا ہے ہاں جی، اور 2 سے وہ جو 5% بڑا طبقہ ہے وہ کسی کو مطلب اپنی ہی بات جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگ اسی بات کو لے کے چلتے ہیں.
آج کتنے آئیسس کے مطلب ممبرز ہیں، لیکن دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا جی. اسی طریقے سے کتنے ہیں طالبان دنیا میں، لیکن آج بات جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہم ورڈ طالبان لے کے سامنے آتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اونلی ود ون کمیونٹی، دس از ود ایچ اینڈ ایوری کمیونٹی. اور جہاں پر بھی کسی کمیونٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آپ دوسری کمیونٹی کو جب سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہو، یو آر کریٹنگ another fire in that community. جی ڈاکٹر صاحب، وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں، جگمیت سنگھ نے جیسے کہا کہ جی یہ ریسس کنٹری ہے. طالبان کا ایسے ہم نے ابھی ریفرنس دیا آپ نے. اب الہان عمر کہتی ہیں جو بات جگمیت یہاں پہ کہہ رہا ہے، یعنی جس کنٹری نے اس کو تیسری بڑی پارٹی کا ہیڈ چنا ہوا ہے اور وہ کئی بار سے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ ریسس کنٹری ہے. کئی بار سے وہ چلے آنے والی کانگریس وومن الہان عمر کہتی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ طالبان کی طرح کا ہے، حماس کی طرح کا ہے. اس میں اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خود بھی شرم آنی چاہیے کہ مینو سیٹا نے تیرے کو بار بار الیکٹ کروایا، تیرے ہر قسم کے مطلب حجاب کو دوسروں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو سوڈان سے آئی، صومالیہ سے، صومالیہ سے، تیرے کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا جی، تیرے کو لیڈر بنایا، لیکن تیرے کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ جس کنٹری میں تو رہتی ہے اسی کنٹری کے اگینسٹ تو بول کے ہاں جی اس کنٹری کو یہ کہے کہ یہ سب سے بڑے ہاں جی خطرناک کنٹری ہے. تو چھوڑ دو آپ. ہاں جی دوسرا میں جگمیت سنگھ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تیسری پارٹی کے ہیڈ ہو، رائٹ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹری ریسسٹ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ ریزائن کرو اس پارٹی سے ہاں جی، اور کوشش کرو کہ میں ریسزم کے لیے، کیونکہ آپ کی پارٹی نے کبھی پاور میں آنا نہیں، میں کوشش کروں کہ میں دنیا کے بیچ میں جا کے ایک این جی او کی طرح کام کروں اور ریسزم کو دور کرنے کی کوشش کروں. تو ڈاکٹر صاحب جب اس کی اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے ریسزم کے بارے میں کہ یہ کنٹری ریسسٹ ہے، تو وہ ایک غلط نیریٹو پہ کام کرنے والے آدمی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایکسپیکٹ نہیں، پر میرا مطلب سب سے پہلے تو ریزائن تو کرے نا. یہ مادہ ہونا چاہیے کہ میں جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں وہاں سے میں ریزائن کر سکتا ہوں اور میں اپنی لائف کو جو ہے ڈیووٹ کر دوں گا جب تک کینیڈا میں ریسزم نہیں ختم ہوتا. جی ایک بات میرے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں درشک، میں بتا دوں کہ جب سے دنیا بنی ہے جی ریسزم کبھی ختم نہیں ہوا، اور جب تک دنیا نے رہنا ریسزم کبھی ختم نہیں ہونا، کیونکہ سوسائٹیز ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہیں ڈفرینٹ ریلیجنز میں. دیٹس نمبر ون. اور جو ریلیجنز ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں مسلم ریلیجن، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کرائسٹ تھا یا ابراہیم تھا ہاں جی یہ ہمارے بھی نہیں، مطلب مسلم کہتے ہیں ہم ہمارے پروفٹ محمد، ہاں ٹھیک ہے نا جی، وہ نمبر ون ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ سوچنے کا حق ہے، لیکن یہ امپوز تو نہیں کر سکتے نا. آپ دو ابراہیم کو اور کرائسٹ کو بھی اپنا جی مانتے ہیں لیکن وہ باقی جو مثال کے طور پر جو کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کے وہ جو کرائسٹ کے دعوے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. وہ پروفٹ محمد کی جو آگے لیگیسی چلی ہے وہ نہیں مانتے. اب ریلیجنز کے جھگڑے تو رہیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک کویسچن ہے، ریسز تو ہوتی ہیں جینیٹکس کی بیس پہ. اب یہ جو فیتھ کلب کی بیس پہ ریسز بنی ہے، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال اٹھاتا ہوں. بھارت میں کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، جینیٹیکلی تو وہ ہندو سویلائزیشن کے ہیں، ان کی ریس مسلم یا کرسچن تو نہیں بنے گی نا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھارت کے مسلمان کو کہیں کہ جو اصل مسلمان ہے عرب کا وہ اس کو مان لے برابر، وہ نہیں مانے گا. یا کسی امریکن ایونجلک کرسچن سے کہیں کہ وہ پاکستان یا بھارت کے کرسچن کو ایکول ریس مان لے تو وہ نہیں مانے گا. تو ریس کی جنگ تو ود ان فیتھ ہے، چونکہ ریس تو ڈفرینٹ چیز ہے فیتھ سے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ ہمارے جگمیت سنگھ ہوں یا الہان عمر جیسے جو لوگ ہوں جو فلاسفیکلی ہی غلط ہیں، یہ جب ریسزم کی بات ریلیجن کی بیس پہ کرتے ہیں، تو مطلب میں بھی پنجابی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں مسلم ہوں، فیتھ سے ہوں، آپ کی ہندو گھرانے میں پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے،
وہ ہمارے کرسچن بہن بھائی بھی پنجابی ہیں، جگمیت جی جو ہیں وہ سکھ ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو فرض کیجئے کسی جگہ پہ ڈفرینس آف اوپینین کریں گے تو اس میں ریسزم کہاں پہ آ گئی؟ چونکہ ریس تو ہم سب کی ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا کیا ان لیڈروں کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات ہم کر رہے تھے الہان عمر، جگمیت سنگھ، یہاں کے مسائل، ریسزم کرتے کرتے اب اگر اس کو ہم جوڑیں ایک بڑی اہم بات سے کہ امریکہ کے بارے میں وہ الہان عمر نے کہا جی کہ یہ مطلب انہوں نے کہا جس طرح جگمیت کہتے ہیں کینیڈا کا کہ ریسسٹ ہے، امریکہ کے بارے میں الہان نے ڈائریکٹ بھی کہتی ہیں ڈائریکٹ بھی کہتی ہیں، طالبان بنا دیا، طالبان تو اس سے بھی بڑی بات امریکہ کو طالبان بنا دیا. اب G7 میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے انہی کی پارٹی کے ڈیموکریٹس کے ہی ہیڈ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 500 ملین ویکسین دنیا کو دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا نمبر ہے. کینیڈا بھی ایک رچ کنٹری ہے، G7 کا 500 ملین، جی ٹھیک ہے نا، 500 ملین یعنی 500 ملین وہ دیں گے. ادھر کینیڈا کہہ رہا ہے، اچھی بات ہے، کینیڈا نے 1 ملین کی کمٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب حالانکہ کینیڈا کو میرے حساب سے 50 ملین کرنی چاہیے، چونکہ 10 ٹائمز ہم آبادی میں چھوٹے ہیں، 10 ٹائمز ہمارے ریسورسز کم ہیں، لیکن چلیے 1 ملین بھی اچھی بات ہے. لیکن جن کو دنیا میں سب سے زیادہ ریسسٹ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ غلط باتیں ہوتی ہیں، وہ 500 ملین ویکسین دنیا تو جینرس بھی تو ہے نا امریکہ. یہ بھی بات آپ کو ماننی پڑے گی جی کہ دنیا میں جہاں بھی وہ چاہے مسلمان کنٹری میں ہو، جی چاہے وہ کسی اور کنٹری میں ہو، کہیں بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے یا کوئی ارتھ کویک آتی ہے یا اور کوئی مطلب نقصان ہو جاتا ہے، سب سے پہلے یو ایس کے ایروپلینز میڈیکل ادر ایکوپمنٹ لے کے وہاں پر پہنچتے ہیں سب سے پہلے. تو یہ ایک ماننا پڑے گا کہ سوسائٹی میں شروع سے ہی، آج سے نہیں، ان کی 18 سینچری سے دیکھ لیجئے، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. یہ سوسائٹی میں اور بھی ہے، لیکن جتنا زیادہ یہاں پر ہے یو ایس اے میں، جی بالکل، اتنا آپ کو دنیا میں کسی اور کنٹری میں نہیں ملے گا. ان کی جنراسٹی بھی بہت ہے، کوئی شک والی بات. ایک آدمی کے لیے اگر کچھ انہوں نے فنڈ اکٹھا کرنا ہے جس کو کوئی جانتا نہیں، رائٹ وہ فنڈ ملین میں اکٹھا ہو جاتا ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے تو یہ کر دیا. اچھا، بات پھر دوبارہ یہی ہے کہ الہان جیسے جو لوگ ہیں، وہ اپنے کنٹری جس میں وہ رہ رہی ہیں، ان کو اگر وہ طالبان کہہ رہی ہیں تو اس کا تعلق ہی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں طالبان پاور میں آ جائے. رائٹ انڈائریکٹلی جی، ناشکرے لوگ ہیں. ہاں جی، یہ ایک بڑا ہی غلط میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم کا اور فریڈم آف اسپیچ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، انکلوڈنگ جگمیت سنگھ اینڈ انکلوڈنگ الہان اور ایک راشدہ طالب ہے نیو یارک کی ایک اور وہ مس وہ کیا نام ہے ایک اور او ڈی سی، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے. ایسے ہی یورپ میں جی لوگ ہیں. دیکھیے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، پہلے تو وہ کنٹری آپ سمجھو گے میرا ہے. ایبسولوٹ. اگر اس میں کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کوشش کریے، نہ کہ اس بیماری کا پروپیگنڈا کر کے آدمی کو مینٹلی مار دو. ڈاکٹر صاحب وہ پروپیگنڈا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ طالبان ہے یو ایس، اور پھر جب کہ آپ کانگریس وومن ہیں اور جب کہ آپ کی پارٹی کی ہی حکومت ہے. مطلب دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات. یہ جو اس سوچ کے لوگ ہیں نا، دے ڈونٹ کیئر، بلکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس قسم کے بیان دے کر اپنی پارٹی کو ہرانے جا رہے ہیں، جتانے نہیں جا رہے. اسی لیے ان کی پارٹی کے 25 جو ہیں لوگ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ہاں جی، کانگریس میں انہوں نے کہا کہ بھائی انف از انف، اور 25 سے زیادہ بھی ہمیں اطلاعات آ رہی ہے، کچھ سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ الہان کو پارٹی سے باہر نکالنا چاہیے. بالکل نکالنا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات. اب جگمیت سنگھ کو کون نکالے پارٹی میں سے؟ خود ہی پھر جنتا ہی نکالے گی. ایک بار جو الیکشن جنتا نے تو اس کو آگے ایکسیپٹ کیا، نہ نہیں، جنتا نے ان کی پارٹی کے لوگوں نے تو ایکسیپٹ کیا ہے. جو بھی ڈیموکریسی کا مینوورنگ ہے نا، فرینکلی آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اور میں کئی بار باتیں کر چکے ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ بات ہے کہ جگمیت سنگھ کی وجہ سے این ڈی پی نے لوز کیا.
بہت بری طرح لوز کیا لاسٹ الیکشن میں، کیوبیک سے ساری سیٹیں گئی، ایک صرف لے سکے. ٹھیک ہے، اگر یہی کردوت رہے، اگر یہی حرکتیں رہیں تو اگلے الیکشن میں پھر اور سیٹیں لوز ہوں گی. اور انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں، جب آپ نے اب جگوین سنگھ کی بات کی، بل 21 کیوبیک میں آیا، رائٹ بڑا شور پڑا جی یہ تو اس سے خطرناک فاسسٹ کوئی رول نہیں ہو سکتا. جب جگوین سنگھ کو اب پوچھا گیا 2 دن پہلے، پوچھا گیا کہ آپ اگر کل کو پرائم منسٹر بن جاتے ہو تو آپ اس قانون کو ہٹانے کے لیے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کروں گا جی، یہ جو ہے کورٹ میں بھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں جائے گی، یہ اپنے لوگوں کا فیصلہ ہے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک سیٹ سے شاید 10 سیٹیں بنا لوں کیوبیک میں. اسی طریقے سے نہ تو پرائم منسٹر بولا جی اس بل کے اوپر، اور نہ ہی اپنے یہ کنزرویٹو پارٹی کے. تو میرا مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے، ڈاکٹر صاحب یہ شعبے بازی ہیں سیاسی، اسی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. نہیں، ڈبل سٹینڈرڈ تو چھوٹا لفظ ہے، یہ ڈرامے ہیں، شعبے بازی ہیں ان کی. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، جگمیت جب بھی وہ بل کی بات ہوتی ہے نا 21 کی، تو انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی مذمت کر دے گا، جب فرینچ میں بات ہوگی تو اس کو اگنور کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کا ہیومن رائٹس کا اتنا ہی مانتا ہے. اچھا، کیوبا میں جو ہو رہا ہے اس کی کبھی یہ مذمت نہیں کرے گا. چین کے بارے میں مجھے یاد نہیں پڑتا اس نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اسرائیل کا ایشو ہوگا فوراً اسٹیٹمنٹ دے دے گا. چین کے وہ 1 ملین مسلمان جو ہے نا، وہ مطلب وہاں پہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اس کی. ہاں جی، وہ تبت فری تبت کی کوئی خاص بات میں نے آج تک سنی نہیں جگمیت سے. اگر آپ نے سنی ہے تو یاد دلا دیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی ایک ایجنڈا ہے. آف کورس مجھے اس کا ایجنڈا بھی پتا کیا ہے، اور وہ اس ایجنڈے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہاں، لیکن ملک کو نقصان ہو رہا ہے، پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی جتنے بھی لیٹسٹ سروے آ رہے ہیں وہ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو 15-20 کے بیچ میں سیٹیں ملنی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اس قسم کا لیڈر جو اپنی پارٹی کو نیچے لے کے جا رہا ہے، تو مجھے نام یاد آ گیا راہل گاندھی کا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پپو ہے راہل گاندھی، جس طریقے سے کانگریس کو اس نے ڈبویا، ہاں وہ تو یونیک ہی مثال ہے. وہ جس طریقے سے کانگریس کو اس نے ڈبویا، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب آپ حیران ہوں گے کہ کانگریس کو آنے والے الیکشن 5 اسٹیٹوں میں، پنجاب تو چھوڑ دو، وہاں پر کانگریس ہے جی، جو باقی کی 4 اسٹیٹیں ہیں وہاں پر کوئی اپوزیشن والا ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں. جو تامل ناڈو میں ایگریمنٹ ہوا، کیونکہ پچھلے 10 سال سے جو اپوزیشن تھی جی، خاص کر کے اسٹالن نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک پارٹی کو چلو ان کا تھوڑا بہت ہوگا، ان کو ساتھ ملا لو، نہیں تو وہ بھی انہوں نے نہیں ملانا تھا. کیرلا میں راہل گاندھی جو تھا وہ انچارج تھا، جتنی ان کی پہلے سیٹیں تھی کانگریس کی اس سے 2 کم آئیں جی. جہاں پر امید تھی کہ ہم جیت جائیں گے، بری طرح ہار گئے. پہلی بار یہ ہوا کہ دی سٹنگ چیف منسٹر بیکیم سیکنڈ ٹائم ان دی ہسٹری آف کیرلا. وہاں پہ ہمیشہ 5 سال کے بعد سرکاریں بدلتی تھیں. تو جس طریقے سے اس نے پارٹی کو ڈبویا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہی کام یہاں پر جگبیر سنگھ جی کر رہے ہیں، اور اپنی NDP کو نیچے ہی لے کے جا رہے ہیں. اگر اس بار الیکشن ہوا، اور الیکشن میں آف کورس انہوں نے ہارنا ہے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ایک جو رول بنتا ہے جب آپ 2 بار ایز اے لیڈر پارٹی ہار جاتی ہو تو یو ہیو ٹو ریزائن، یا پارٹی کا پھر نیا کنونشن آتا ہے، نئی وہ ریس آتی ہے لیڈرشپ، اس میں فیصلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم کویشچن لینا شروع کریں، تھوڑا سا کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر کویشچن ریڈی کر رہے ہیں، لیکن 2-3 منٹ بات کرتے ہیں. ریومرز بہت آ رہی ہیں کہ جی کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، کوئی نئی ٹیریٹریز بننے جا رہی ہیں، ڈی لمیٹیشن ہونے جا رہی ہے، فوج بہت جا رہی ہے. ایسٹ لداخ میں تو سچویشن چائنیز نے ہمیشہ گرم رکھی ہوئی ہے، اور آج کل اور گرم کر دی ہے. ظاہر ہے وہ کشمیر اور ایسٹ لداخ بہت جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت فاصلے پہ بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری خبریں ادھر 2 روز پہلے محبوبہ مفتی کے گھر میں
وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور باقی کچھ لیڈر بھی اکٹھے ہوئے جو جنہوں نے کشمیر کو لوٹ کے کھایا، ہاں جی، وہ سارے لیڈر وہاں پر. بٹ لیکن انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان کیا. ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے کسی نے پوچھا، شاید کسی رپورٹر نے، کہ آپ بتائیں کہ یہ سینٹر واقعی کچھ کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا نمبر 1 ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا، نمبر 2 جو سینٹر کرنے جا رہا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہیں بیک آف دا مائنڈ یا اندر ڈپلومیٹی، وہ جو ڈپلومیٹیکلی نا وہ بھی آن بورڈ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی بتایا ہوگا سرکار نے. یہ میرا گیس ہے کہ بھائی آپ بولتے رہو، پبلک کنزمپشن بیانات دیتے رہو، جس طرح عمران خان کو دنیا نے کہا ہوا ہے کہ آپ بیانات دیتے رہو، لیکن ہونا یہی ہے جو ہوگا. جب آپ نے بات کی کشمیر کی، جو افواہیں چل رہی ہیں اور جس میں سچ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھیے لداخ تو پہلے انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، رائٹ، وہ تو یونین ٹیریٹری. اب رہ گیا جموں اینڈ کشمیر. رائٹ. اوکے، کشمیر کے جو 8-10 ڈسٹرکٹس ہیں جی ان کو الگ کر کے ایک کشمیر، اور جموں کو الگ کر کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. الٹیمیٹلی تو یہی 2 چیزیں ہیں نا. there is nothing new. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کو بہت پہلے الگ ہو جانا چاہیے تھا. اس کا ریزن بتاتا ہوں کہ جو بارہ مولہ جیسے، اننت ناگ جیسے جو دوسرے مطلب خطرناک ڈسٹرکٹس ہیں کشمیر میں، اگر کشمیر ایک 8-10 اسٹیٹس، 8-10 مطلب ڈسٹرکٹس کا بن جائے گا تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا، اور وہاں پر لوگوں کو سمجھانا اور وہاں پر لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ایزی ہو جائے گا. سو دیر از نو ہارم ایز فار ایز دس تھنگ از کنسرنڈ. I personally felt long time back, and I still feel کہ yes, Jammu should have been absolutely independent from Kashmir. جی، کیونکہ جموں نے unnecessarily جو تکلیفیں سہی ہیں جی وہ سہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لداخ کی اپنی کلچر ہے بالکل. لداخ has nothing to do with جموں اینڈ کشمیر. وہ تو کلچر ہی ڈفرینٹ ہے. اس کا بیچ میں شامل ہونا، اس کو پکڑ کے رکھنا، ایک مہاراجا کے پاس تو تھا یہ جی، دیٹس ڈفرینٹ. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ آفٹر ہم نے اسٹیٹس میں دیکھا کہ اسٹیٹس جو ہے اس میں بائیفرکیشن ہوتی ہے. ہم نے یو پی کی بائیفرکیشن دیکھی، اتراکھنڈ ہوا جی، ہم نے بہار کی بائیفرکیشن دیکھی، مدھیہ پردیش کی بائیفرکیشن دیکھی. آنے والے ٹائم کے اوپر آئی ایم پریٹی شیور کہ یو پی میں اور بائیفرکیشن ہوگی. تو یہ بائیفرکیشنز تو ایڈمنسٹریٹولی ہوتی رہتی ہیں، ایڈمنسٹریٹولی، پولیٹیکلی بھی سوچ ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریٹولی جی سوچ ہوتی ہے. واٹ از دا ہارم؟ جی، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جتنے کنٹرول آسانی سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے کوئی ہریانہ کو جانتا نہیں تھا. ہریانہ کو بہت مطلب ون آف دی پورسٹ اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا. آج ہریانہ ون آف دی ریچسٹ اسٹیٹ، انڈسٹری وائز اینڈ ایگریکلچر وائز جی ون آف دا ریچسٹ اسٹیٹس بن گئی ہے. تو کیوں کہ اس کا اسکیل چھوٹا ہو گیا، اس کے اوپر کنسنٹریشن جو ہے وہ پولیٹیشنوں کی اور انڈسٹریلسٹوں کی آ گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کویشچنز آنا شروع ہو چکے ہیں، لیتے ہیں 1 by 1. اجے شرما جی کا ہے کہ جگمیت سنگھ became because of religious identity. Don't you think people feel the need to feel powerful and religion is the best tool? بالکل ہوتا ہے اجے جی، یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری پالیٹکس آف اپیزمنٹ ہے پوری دنیا میں. مطلب بھارت میں یا پاکستان میں ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے اپیزمنٹ کا، یہاں پہ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے، مگر اینڈ ریزلٹس وہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی کیا ہے، جب جگمیت سنگھ بنے تھے یہاں پر نا ایک ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ڈیلیگیٹس بنانے پڑتے ہیں ہر پارٹی کو. میں اپنے درشکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنی پارلیمنٹ سیٹیں ہیں اس کے حساب سے اگر الیکشن ہو جو کہ لبرل اور کنزرویٹو پارٹی کرتی ہے تو جگمیت سنگھ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا تھا. لیکن این ڈی پی میں یہ تھا کہ آپ کہیں بھی ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے جتنے مرضی ڈیلیگیٹ بنا لو. سو ان کا جہاں پر اثر تھا جگمیت سنگھ کا، جیسے کہ برمپٹن میں تھا اثر جی، مونٹریل کے کچھ علاقے میں اثر تھا جہاں سے الیکٹ ہوئے BC سری، ہاں جی، وینکوور میں افیکٹ تھا.
تو وہاں سے انہوں نے اپنے ڈیلیگیٹ جو ہیں وہ 60% بنائے. 60% جب ڈیلیگیٹ بنے تو وہ سارے کے سارے آف کورس اچھا ان کے جو اگینسٹ گورے تھے ان کو تو یہ بات سمجھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں سمجھ سکے. ہاں وہ نہیں مینوورنگ نہیں کر پاتے نا, کر ہی نہیں سکتے. ہاں یہ یہاں تو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے, ان لوگ جتھے کے جتھے آگے بڑھ جاتے ہیں. ادھر 20 گوروں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر مجھے صاحب. یاد ہے جس دن یہ لیڈر بنا اس دن ہر ریڈیو پہ لوگوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا لو جی اسی ہوں ساڈا پنجابی جڑا وہ پرائم منسٹر ہوئے گا, سکھ پہلا پرائم منسٹر ہوئے گا. جی پرائم منسٹر دی جم ہوئے ڈاکٹر صاحب, اور پرائم منسٹر ہونے قابل تو ہوئے نا. نا مطلب جس طریقے سے آپ اپنے کنٹری میں یہ کہہ رہے ہو کہ کنٹری جو ہے یہ ریسسٹ کنٹری ہے. ہاں جی اچھا ایون دی پرائم منسٹر آلسو سیز کہ دیر از اے سسٹمیٹک ریسزم ان کینیڈا. تو جگمیت سنگھ کے اپنے بیانات میں اتنا ریسزم ہے, خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف اتنا ریسزم, یہودیوں کے خلاف اتنا ریسزم ہوتا ہے اس کے اپنے اسٹیٹمنٹس میں. تو مطلب دے شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ جی بیفور. اب تو لیڈر ہیں, لیڈر تو لوگ ہی ان کو ختم کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب الیکشن جب اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوگا کینیڈا میں, امید ہے 90%, تو اس میں آپ کے رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اینڈ ہی ول بی تھرڈ پارٹی, اینڈ کافی نیچے تھرڈ پارٹی ہوگی. جی بالکل ایسا ہی. کویشچنز اور آ رہے ہیں ہمارے سامنے سچن کلکرنی جی کا. بیکاز آف اسٹریٹجک لوکیشن فار پاکستان ول اٹ oscillate between US and China and blackmail for more funds or any other power by either renting land, providing military base or CPAC. دیکھیے سچن جی بات یہ ہے کہ ہم ٹیک ٹی وی پہ کئی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں. بلیک میلنگ تو اب نہیں ہے پاکستان کی وہ والی پوزیشن رہی چونکہ ورلڈ نے بہت کلیئر سٹینس لیا ہوا ہے, لیکن اپنی ضرورتوں کی وجہ سے امریکنز نے ابھی ریسنٹلی کہا, NSA جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ ہماری پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور انہوں نے کہا میں اس کی تفصیلات نہیں دوں گا, ہمیں اس میں سے فیسیلیٹیشنز ہوں گی. تو وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ مدد بھی ہوگی. جب امریکہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے تو ورلڈ بینک بھی نرم ہو جاتا ہے, IMF بھی نرم ہو جاتا ہے, فیٹف کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے وہ بھی نرم ہو جائیں گے. تو پاکستان کے لیے یہی بڑی کامیابی ہے کہ یہ ادارے نرم ہو جائیں ان کے لیے. تو امریکنز کتنا ان سے لے پاتے ہیں یا لینا مناسب سمجھتے ہیں جس سے ان کا کام چل جائے, وہ امریکن کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں دے رہے, لیکن وہ کہنے کی حد تک ہے, پبلک کنزمپشن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف امریکہ کی بات ہی نہیں, انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ چائنا جو ہے اس کو بھی یہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ڈر دے کے کہ امریکہ کے ساتھ ہم چلے جائیں گے, نہیں تو تم ہمیں زیادہ دو. نہ تو چائنا نے پیسہ دینا ہے, جی پیسہ اب پاکستان کے ہاتھ میں کسی نے نہیں پکڑانا. ڈیولپمنٹ کے لیے یس جی کوئی ہو کہ لیجیے آپ نے کوئی پرٹیکولر ایک پروجیکٹ کرنا, اس کے لیے ہم ہیلپ کریں گے, دیٹ آلسو تھرو اے پراپر چینل. اچھا دوسرا جو امریکہ پہلے 3-4 بلین دیا کرتا تھا, اب وہ دماغ سے نکال دو. وہ مل ہی نہیں رہا, کئی سالوں سے کچھ نہیں مل رہا. ہاں جی اگر اب مل بھی گیا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ مل جائے گا میں 500 ملین زیادہ سے زیادہ 1 بلین میکسیمم تک جا سکتے ہیں. اس سے پاکستان کی اکانومی میں کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک وہاں پر اس وقت کرپٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کی اکانومی میں اچھا فرق پڑ سکتا ہے, $500 ملین سے $1 بلین کرپٹڈ نہیں. وہ دکھی اسٹیبلشمنٹ کو تو یہی چاہیے. 500 ملین 1 بلین کافی ہے. کیوں دکھی ہے؟ کیونکہ ان کو پچھلے دنوں سے پیسے نہیں آ رہے. ہاں بڑے سالوں سے پیسے نہیں آ رہے تو بڑے دکھی ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھی فیصلہ ہو جائے امریکہ کے ساتھ. دے آر ناؤ کنوینسڈ کہ امریکہ از بیٹر دین چائنا. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے, آپ اور میں میز پہ بیٹھے ہوئے اگر سمجھ سکتے ہیں امریکہ ایک پاور ہے, چائنا ایک پاور ہے. ان کے تو انسائٹ اور ریسورسز ہم سے کوئی بلینز اینڈ بلینز ٹائم زیادہ ہے نا فرینکلی. ان کو دیکھیے جو ہمیں بات نظر آ رہی ہے کہ چائنیز کو پتہ چل رہا ہے, اور شروع سے پتا تھا کہ بھائی یہ پاکستان ہماری طرف اس لیے جھکاؤ ہے
دو وجہ ہیں. ایک تو سرکار کے پاس آپشن نہیں ہے, دوسرا جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے ان کو پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا, تو جو ہم سے ملتا ہے, چونکہ چین سے تو لون ملتا ہے, امریکہ سے مدد ملتی ہے, ایڈ ملتی ہے, وہ ایڈ واپس نہیں جانی, ٹینشن نہیں ہے کچھ زیادہ, اور اس کا انٹرسٹ صرف انٹرسٹ ہی نہیں, ٹیریٹوریل کلیم ہے, ٹھیک ہے, وہ شکنجہ ہے پورے کا پورا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریاست کی لیول پہ بھی, یعنی پاکستان کے لیول پہ بھی اور اپنے لیول پہ بھی بہتری تو اسی میں سمجھتی ہے کہ ہم بھائی امریکن گود میں ہی رہیں. چائنا نے جو سی پیک کے چکر میں کوئی ان کو 62 بلین میں سے ابھی تک 20-22 بلین جو پھینکا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا 6 بلین انہوں نے انکار کر دیا, ان کو کوئی نہیں ہے پیسے. وہ لوگ جو پھینکا ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ تو ان کے اپنے لوگ کھا رہے ہیں, کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ چائنا کو ہی واپس جا رہا تھا. اب آپ نے آپ کی تو خیر بہت پکڑ ہے سی پیک کے اوپر, جتنا میں جانتا ہوں جی, چائنا اپنی لیبر لا کے جی وہاں پر, مطلب چائنا اپنی لیبر لا کے, کنسٹرکشن کمپنیاں ان کی, وہ وہاں پر کام ان کو کرواتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. جی, اگر وہاں پر 1000 ہے تو 1000 میں 800 ان کا آدمی ہے, بالکل 200 لوکل آدمی لگا لیا, یا 200 اگر چائنیز بھی ہوگا تو وہ افسر ہوگا بڑی تنخواہ والا, 800 بیچارے مزدور پکڑے, چل بھائی آؤ. لیکن وہ پیسہ اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے, وہ پیسہ ادھر ہی, ان کا پیسہ انہی کو واپس جا رہا ہے. اگر کوئی وہ سڑک بھی بنا رہے ہیں جی, تو وہ اس پرپز سے بنا رہے ہیں کہ ہم اوپر سے نیچے کیسے قبضہ کر سکیں. ایسا ہی, ہاں جی. سو اس لیے چائنا کا پورا 100% پرسنل انٹرسٹ ہے, ہاں جی, وہ کوئی بھی کام کریں. وہ تو پاکستانیوں کو بھی پتا ہے, چائنا کو بھی پتا ہے, پہلے سر پہلے بھی پتا تھا, یہ مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے بھی پتا تھا. میں کل رات کو ہی ایک یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہاں پر لکھا ہوا تھا ایک آدمی انگلینڈ سے گیا, مطلب وہ پاکستان اپنے گھر اور پاکستان کی بنا رہا تھا, تو وہاں پر اس نے دکھایا کہ دیکھیے پاکستان چینی بھائی بھائی اس طریقے سے. جی 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 جی, کئی چلتے رہیں گے, وہ تو ہندی چینی بھائی بھی ابھی تک کہنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہمارے اس ریجن میں ایک نائیونیس جو ہے, ایک جو جذباتی پن ہے, وہ تو نہ ختم ہونے والا ہے نا. اگلا کویشچن دیتے ہیں جی, سنگیتا جی کا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ پی ایم مودی پاپولیرٹی ریٹ, پلیز ٹیک مائی کویشچن. تھینک یو, آپ کا کویشچن سنگیتا جی لے رہے ہیں. دیکھیے یہ جو میری اوپینین, ڈاکٹر صاحب اپنی اوپینین بعد میں دیں گے, یہ جو لیڈرز کے ریٹ ہوتے ہیں پاپولیرٹی, یہ گراف نیچے اوپر آتا جاتا رہتا ہے. یہ تو مطلب وہ بیچارے جو بھی لیڈر ہوگا, چاہے میں اسے ایگری کروں چاہے نہ کروں, وہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا کانٹوں والی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ان کے اپنے مسئلے ہوں چاہے نہ ہوں. تو اس وقت میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا چونکہ میرے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے پرسنلی, مودی جی ابھی بھی بہرحال موسٹ پاپولر لیڈر ہیں جو وہاں کے لیڈرز ہیں. یہ میرا جو میں واچ کرتا رہتا ہوں اس کے مطابق. باقی ڈاکٹر صاحب ذرا اس بارے میں زیادہ کریٹیکل ہیں, وہ بہتر بتائیں گے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مودی کے مقابلے میں کوئی اپوزیشن لیڈر کریٹ نہیں ہوا. اور ڈیموکریسی میں ایک بات سمجھ لیجئے سنگیتا جی, کہ ڈیموکریسی میں لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں. لیڈر آئے, کسی نے 10 سال رول کیا, کسی نے 20 سال رول کیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہی ڈیموکریسی کا ایک مزہ ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ کو ڈفرینٹ پارٹیاں نظر آتی ہیں, ڈفرینٹ لیڈرز نظر آتے ہیں. سم ٹائم جب لیڈر آتے ہیں تو ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن جاتے جاتے کئی بار وہ اثر بہت کم بھی ہو جاتا ہے. اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا اپوزیشن کا لیڈر نہیں ہے جو نیشنل لیول کے اوپر مودی کے آگے کھڑا ہو سکے. اور یہ ایک ڈیموکریسی کی ہندوستان کی بہت بڑی گھاٹ ہے اور نقصان ہے ڈیموکریسی کو, کیونکہ اپوزیشن پلیز اے ویری میجر رول ان ڈیموکریسی. اور اپوزیشن جتنی تیار ہوگی اسی طریقے سے یہ بیٹر کام کرتے ہیں. اپوزیشن ان کو الرٹ رکھتی ہے. ہاں جی, اس لیے مجھے افسوس ہے کہ ہندوستان میں دیر از نو لیڈر یٹ ایٹ دی جس کرسمیٹک لیڈر ایز مودی از ایٹ دس مومنٹ.
ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ واقعی ٹھیک ہے. تو میں یہی اس میں سم اپ کروں گا سنگیتا جی کہ مودی جی کی پرسنٹیج کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس وقت بھی وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جس ٹریجڈی کی طرف اشارہ کیا، میں ایگری کرتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کی ڈیموکریسی کو بہت ہی ایکٹیو طریقے سے چلانے کے لیے سمجھدار اپوزیشن کا، سینسیبل اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی وہ دکھ نہیں رہی ہمیں. اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. اگلا کویشچن ہے کہ ان جموں اینڈ کشمیر دا کووڈ واز مینج ویری ویل، گاٹ دا ہائیسٹ ویکسینیٹڈ، پلیز گیو یور کمنٹس آن دس. میری بھی یہی انفارمیشن ہے، میں بہت مائنیوٹلی واچ کر رہا ہوں. ٹیگ ٹی وی پہ ایک جموں کشمیر نیوز بلیٹن آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سارا نیوز بلیٹن کا ساری رپورٹس مجھے پڑھنی ہوتی ہیں، تو کافی ریلیٹیولی بہتر رہا. تو میرا تو یہی آبزرویشن ہے. ڈاکٹر صاحب کی آبزرویشن کیا ہے؟ بیسیکلی کیا کووڈ جو ہے نا، وہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں زیادہ پھیلتا ہے. سمر کشمیر میں یہ سچویشن ہے کہ وہاں پر ابھی لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور نہیں ہونے دیے گئے جی. دیٹ اٹ سیلف از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اور دوسرا جو وہاں پر جموں کا ایریا تھا، دیکھیے جو پہاڑی ایریا، اگر آپ پہاڑ میں گئے، میرا شوق تھا بچپن میں جی کہ میں پہاڑوں میں جا کے ہائکنگ کیا کرتا، جیسے بارہمولہ، اننت ناگ کے آس پاس ہائکنگ کیا. جی. ہاں، وہاں پر اس قسم کی جو بیماری ہیں وائرس، جی، وہ کم پھیلتی ہیں کیونکہ پیپل لیو کوائٹ فار آف. یا جی. سو یہ ایک قدرت کا نظارہ ہے، جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہاں پر تباہی زیادہ ہوتی ہے. جہاں پر لوگ تھوڑے دور جیسے ڈاکٹر سری نگر کافی کنجسٹڈ ہے. ہاں سری نگر، لیکن سری نگر میں تو باہر لوگوں کے اوپر وہاں منع کیا ہوتا ہے. جی جی جی، لیکن سری نگر بہت، وہاں پہ بھی اتنا برا نہیں ہوا جو ہم مہاراشٹرا میں دیکھتے ہیں، دلی میں دیکھتے ہیں. جموں میں بھی آپ دیکھ لیجئے. ہاں جی، کافی ریلیٹیولی بہتر ہے سچویشن. کئی بار کیا ہو سکتا ہے کہ وائرس جو ہے نا جی ان سرٹن ایریاز میں نہیں جاتی. فار ایگزامپل اب آپ دیکھیے، آپ انٹیریو کی بات جی جی، انٹیریو میں 4-5 مطلب جو کمیونٹیز ہیں، جی ٹی اے لے لیجیے، یارک لے لیجیے، ہارلٹن لے لیجیے، پی لے لیجیے، اور اپنا ونڈزر ایریا لے لیجیے. باقی جتنے بھی ایریاز ہیں جی جی نارتھ میں آپ نے نہ کے برابر ہے. ہمارا ایون ڈاکٹر ہارلٹن میں بھی ملٹن کے علاوہ برلنگٹن اور اوک ویل میں کم رہا ریشو. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب وہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا گیا. چونکہ ہمارے، حالانکہ برلنگٹن میں مال چال بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی فرینکلی میں بتاؤں، لیکن انہوں نے بند کر دیا ہے. یس، انہوں نے ٹوٹل ٹھیک. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ باہر سے آنے والا بھی وائرس وہ نہ پہنچا. آپ امریکہ میں دیکھیے 6 لاکھ کے قریب آدمی مر چکے ہیں، لیکن جو مڈل اسٹیٹس ہیں جن کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، ریڈ اسٹیٹس ہیں، وہ اتنی مطلب تھوڑے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. آپ وہاں پر امریکہ میں 4 ایسی اسٹیٹس ہیں جس میں ملین سے کم ووٹرز ہیں. جی، ملین سے کم. تو آپ ایریا بہت ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ پرٹیکولرلی جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جی، آپ نیو یارک دیکھ لیجئے کتنی تباہی ہوئی، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے نا وہاں پہ. مصیبت یہ ہے. کیلیفورنیا دیکھ لیجئے جس میں میکسیمم پاپولیشن ہے. تو جہاں بھی اس قسم کے ہوگا وہاں پر یہ وائرس اپنا رنگ دکھاتی ہے اور لوگوں کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب 2 گز کے فاصلے کو، 2 میٹر کے فاصلے کو، 6 فٹ کے فاصلے کو نیسیسری قرار دیا گیا، اس کا فائدہ ہے. اور جب جن سٹیٹس میں، جن جگہوں میں یہ فاصلہ 2 گز سے نیچرلی کہیں بہت زیادہ ہے تو ان کو بینیفٹ تو ملتا ہے. اگلا سوال جی شفقان جی کا ہے کویشچن کہ چائنا نیور ٹاکس اباؤٹ اسلاموفوبیا، وائی؟ اینڈ سیکنڈ کویشچن از کرونا بایولوجیکل ویپنس بائی چائنا، وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے جی شفقان جی، پہلا سب آپ کا جو حصہ ہے کہ اسلاموفوبیا کی چائنا بات کیوں کرے گا، وہاں تو چائنا میں کافی اسلاموفوبیا ہے. تو ہاں دوسرے ملکوں کو بات کرنی چاہیے، خاص طور پر مسلم کنٹریز کو، الہان عمر کو، جگمیت سنگھ کو، کہ اسلاموفوبیا تو وہاں پہ ہے جہاں پہ 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے. وہ
وہ یہ بات نہیں کرتے. دوسرا حصہ آپ کا یہ ہے کہ جی یہ جو وائرس ہے یہ بایو ویپن ہے. دیکھیے ہم تو سائنٹسٹ نہیں ہیں, نہ ہماری ایکسیس ہے. امریکہ کے جو سائنٹسٹ ہیں اب وہ انویسٹیگیشن کو دوبارہ کھول رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں مائک پومپیو نے تو کھول دی تھی انویسٹیگیشن, اور انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایویڈنسز کی بیس پہ کی تھی, ایسی بات نہیں تھی. لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے ہر کنٹری میں, امریکہ میں بہت زیادہ ہے, تو ان کی انویسٹیگیشن بند کر کے جو بائیڈن نے اپنی کھول دی. اب وہی میڈیا جو پہلے ٹرمپ کو کہتا تھا جی کہ ٹرمپ ریسسٹ ہیں جب یہ کہتے ہیں ووہان وائرس, تو اب وہی میڈیا اب یہی بات کرنے لگا ہے. تو اب ہم تو ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ آگے کیا فائنڈنگز لاتے ہیں. ہم نے پچھلے شو میں بات کی تھی, اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا فائنڈنگز آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیے؟ چائنا سے کوئی بھی فائنڈنگ نہیں آنی. آپ جتنی مرضی وہاں پہ اپنی ایکسرسائز کر لیجیے, جتنے مرضی آدمی بھیج دیجیے, there is no way that you will be able to find even 1% جی کہ ہاں بھئی یہ چائنا سے ہوئی ہے. ووہان کی لیب ڈیفینیٹلی ہیز پلیڈ اے میجر رول. اس سے زیادہ جو بڑا رول پلے کیا ہے ان دا منتھ آف اکتوبر جی 1919 میں منتھ آف اکتوبر چائنا نیو کہ یہ وائرس جو ہے یہ ان کے کنٹری میں آ گئی ہے, لیکن ٹل فیبرری they did not announce to the world. وہ جو 5 مہینے کا گیپ تھا اس میں چائنیز اٹلی گئے, پیرس میں گئے, دوسری جگہ پہ گئے, اور وہاں پر تباہی ہوئی, لوگوں وہاں پر یہ پہنچی. اٹلی میں کتنے لوگ مرے, اسپین میں کتنے لوگ مرے, فرانس میں کتنے لوگ مرے, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے, یہ وار جو ہے نا, وار از اے وار with the in the world. چائنا اس وقت ایٹ وار سپیس پر چل رہا ہے. وہ وہی رول اس نے پکڑا ہوا ہے جو 1935 میں ہٹلر نے شروع کیا تھا. ہاں جی, وہی رول اب چائنا پکڑ رہا ہے, اور اسی رول کے مطابق they are doing their own things. Sometimes you will find it out, sometimes you won't find it out, لیکن yes they are trying to control. اور جہاں تک انہوں نے بات کی مسلم کمیونٹی اگھڑ کی, 1 ملین تو کنسنٹریشن میں ہے, وہاں پر ٹوٹل 10 سے 12 ملین لوگ ہیں جی جن کو انہوں نے بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے جی. اور یہاں تک کہ انہوں نے کپاسٹی آج تک سوائے ایک بار میں نے ٹرکی کا اسٹیٹمنٹ سنا تھا, آج تک میں نے کسی بھی مسلم کنٹری کے لیڈر کا انکلوڈنگ عربک کنٹریز کسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی اس کے اگینسٹ. ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسی ریئلٹی ہے. ہاں, آخر میں 2 کویشچن لیتے ہیں ہم. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس ہمارے پرانے کرم فرما ہیں. واٹ از یور ویو آن اسرائیل نیو پرائم منسٹر, can he become hard as Netanyahu came on Hamas? دیکھیے ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی کافی سخت ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں, اور یہ اسرائیل کے کوئی بھی پرائم منسٹر ہوں ان کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے حماس اور اس طرح کے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی کہتے تو ہیں؟ بنے نہیں, لیکن جب اگر کیمپل صاحب بن گئے تو وہ نتنیاہو سے بھی بہت زیادہ آگے ہیں. وہ بلانگ کرتے ہیں جہاں پر کالونیز انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہیں اپنی, وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹوں میں پیچھے یہ کہا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ پیلسٹینینز ان دیز 2 ایریاز, سینڈ دیم سم ویئر ایلس. تو وہ کافی زیادہ اگریسو ہیں ٹورڈز پیلسٹینینز, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید ان کو 2 سال کا اگر موقع ملا پرائم منسٹر کا تو آپ شاید نتنیاہو کی کارروائیوں کو بھول جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ ہی از ویری اسٹرکٹ. رائٹ. آخری کویشچن لیتے ہیں آج کے سپر چیٹ میں جی. کویشچن ہے کہ وائی انڈیا ڈزنٹ ریز دا ایشو آف تبت, تائیوان, ہانگ کانگ, زنجیانگ آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمز اوپنلی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری تبت کا وہ جو ایگزائل گورنمنٹ ہے وہ تو انڈیا میں بنی ہوئی ہے, کئی دہائیوں سے, کئی ڈیکیڈ سے بنی ہوئی ہے, تو وہ سنتے ہی ہیں. ہانگ کانگ اس طرح کے ایشوز پہ انڈیا کھل کے بات, میری جو اسیسمنٹ ہے وہ اس لیے نہیں کر پاتا
کہ انڈیا بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے, کتنا اور اینیموسٹی وہ چائنا کے ساتھ لے گئے, آلریڈی اینیموسٹی نہ ختم ہونے والی ہے, تو تھوڑی اسٹریٹجی بھی کرنی پڑتی ہے, تھوڑی پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے. میری اوپینین میں اندھا دھند فائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اندھا دھند باتیں کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بیک ڈور جو کام کرنا ہے وہ کریں. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی 1955 میں فرسٹ مسٹیک جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی نہرو سے کہ انہوں نے تبت کو رائٹ وے ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز اے پارٹ آف چائنا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, ورلڈ نے ایکسیپٹ کر لیا تبت ایز اے پارٹ آف چائنا. سو دیٹ ایشو از ڈیڈ ناؤ. نو ون کین, یو کانٹ ٹاک اباؤٹ تبت. تبت اب ہو گیا ختم, پارٹ آف چائنا. ہانگ کانگ پہلے بھی چائنا کا حصہ تھا, اور جب انگلینڈ نے آج سے 23 سال پہلے ان کو وہاں سے نکلے تو تب بھی انہوں نے یہ ایک ایگریمنٹ ضرور کیا کہ 50 ایئرس اسی طریقے سے ہانگ کانگ چلتا رہے گا, لیکن انہوں نے اس کو ایز اے پارٹ آف چائنا کو دیا. سو ورلڈ نے ہانگ کانگ کو بھی چائنا کا پارٹ سمجھا ہوا ہے, لیکن یہ ایک اگریسو سٹیپس جو لیتا ہے وہاں پر پریزیڈنٹ زی, اس نے اس کو ٹوٹل اس کی انڈیپینڈنس ختم کر کے اس کو پارٹ آف چائنا جو ہے اس میں مرج کر دیا, اور وہ اب اس میں سے دنیا کا کوئی بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اٹ از اے پارٹ آف چائنا, لیٹس ایکسیپٹ اٹ ایز اٹ از. چاہے آپ انٹرنیشنل جا کے شو ڈال لو, چاہے کچھ کر لو, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور آج تک ہوا بھی کیا. جی لیکن ڈاکٹر صاحب کافی, میں ویسے تبتنس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, وہ ایٹ لیسٹ پریشر کریٹ کیے رکھتے ہیں بہت بہت زیادہ. آپ دیکھیے یہ پریشر بھی جو ہے نا, یہ بھی تبھی تک ہے جب تک دلائی لاما ہے. دلائی لاما کی صحت بہت خراب ہے. جی جی جی, ہی مے گو اینی ٹائم. جی, اینڈ آفٹر دیٹ یو ول فائنڈ کہ مجھے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ابھی یہ اولمپکس کے خلاف جو کر رہی ہے تبتن کمیونٹی ورلڈ وائڈ, اور میں نے تبتن کمیونٹی کو یہ دیکھا کہ یہ بہت کوآرڈینیٹڈ کرتے ہیں, یہ الگ سے کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک دم سے کسی گروپ نے کہا ہم یہ کریں گے. جو ایکشن ہوتا ہے ان کا نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں بائی دا وے ویورز آپ کو بتا دوں کہ تبتنس کے کمیونٹی کے لیڈرز کو یہاں لیتے رہتے ہیں ٹیگ ٹی وی پہ, پچھلے ہفتے بھی لیا تھا, اور تبتنس کا شاید ایک شو بھی شروع کرنے والے ہیں ٹیگ ٹی وی پہ بہت جلد, آپ اگلے مہینے دیکھیں گے. آخر میں مجھے پروڈیوسر ہمارے شیمل لکھن پال جی نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک خاص کویسچن ڈاکٹر شاردا جی کے لیے آیا, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اتل سینی جی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں, آر یو اوکے, یور وائس از ساؤنڈنگ مچ لوور اینڈ لیس بورڈ دین لاسٹ ویک. دیکھیے میں آئی ہیڈ اے ویری میجر ڈبل آپریشن آن February 2nd. At this of my age I have recovered well and I am recovering. اور میری وائس کو ٹھیک ہونے میں, کیونکہ میرے 2 ہارٹ والو بھی چینج ہوئے ہیں اور ہارٹ کا بھی آپریشن ہوا ہے. سو وہ جو والو جب چینج ہوتے ہیں تو اس سے وائس افیکٹ ہوتی ہے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک another 2 months or 3 months before you will see the same old roaring voice again. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. ابھی بھی ہمارے لیے آپ کی وائس اور آپ کے خیالات دونوں رورنگ لگتے ہیں. ویوز آج کا سپر چیٹ میرے ساتھ اور ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون پہ بھی ہمیں کیجئے اسپانسر, paypal.me/Tag TV International پہ بھی, اور ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ جا کے آپ کریڈٹ کارڈ کے راہیں ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ کے راہیں. اور آخر میں کلوزنگ ریمارکس ایز یوزول ڈاکٹر شاردا جی کے. نہیں بس یہی, پہلے تو سب جتنے بھی ہمارے درشک ہیں ان سب کا دھنیہ کرنا چاہتا ہوں. اور جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کو پلیز ڈونٹ ٹیک ٹو یور ہارٹ. جی یہ صرف اپنے اپنے پرسنل ویوز ہوتے ہیں, اور آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہو, آپ کمنٹس دیتے ہو, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پریوار ہے یہ بہت آگے بڑھے, بہت بڑا ہو. جس طریقے سے طاہر صاحب ایز اے سی او محنت کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی ساتھ آپ لوگوں, آپ اپنے فرینڈس کو اور اپنے ریلیٹیوز کو ضرور کہیے سبسکرائب کریں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کم سے کم 1 سال سے ہمارے جو جس ڈھنگ سے سبسکرائبرز ہونے چاہیے اس ڈھنگ سے نہیں ہو رہے. سو پلیز ٹیل یور فرینڈس, ٹیل یور ریلیٹیوز, اور شیئر کرو. جب آپ یوٹیوب کا پروگرام دیکھتے ہو اس پروگرام کو اپنے میڈیا میں بھی شیئر کرو, تاکہ اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں. یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. نیکسٹ ویک وی ول سی یو اگین.
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.